بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، آج میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس شعور سے بیدار کرایا جائے۔ ہیپاٹائٹس جو پچھلے وقتوں میں یا آج تک بہت سارے لوگ جرکان، جانڈس، پیلیا، کالا جرکان کے نام سے پکارتے ہیں، یہ آج ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ٹیسٹ مختلف ٹیسٹوں سے کروانے سے اس وائرس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ٹیسٹ ہے اور یہ کون سا وائرس ہے۔ تو اس کو پتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ ہیپاٹائٹس کون سا آپ کو ہوا ہے، کہ ہیپاٹائٹس اے ہے یا بی ہے یا سی ہے۔ اس کو مختلف ٹیسٹوں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس کون سا ہے۔ تو اس کی ابتدائی تدابیر کے لیے ایک پڑھے لکھے معالج سے رابطہ کریں، MBBS ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اس کے بعد اس بیماری کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، جسے آپ گیسٹرونٹرولوجسٹ یا ہیپاٹالوجسٹ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی نمبر 1 مہلک بیماری بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں، تو اس کو بہت ہی زیر غور رکھنا چاہیے کہ یہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اور پاکستان میں اس وقت ہر 10ویں انسان کو یہ بیماری ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ ہیپاٹائٹس جرکان جو ہے اس کو ایک باقاعدہ طریقے سے کرانا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا ہیپاٹائٹس ہے، ویدر ہیپاٹائٹس اے ہے یا بی ہے، اس کے حساب سے علاج کروانا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اس بیماری کا سنتے ہی آپ گھر کے ٹوٹکے یا ادھر ادھر کی باتوں پر عمل کریں۔ خدا را گھر کے ٹوٹکے ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کریں، ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پتہ کریں کہ یہ کون سا ہیپاٹائٹس ہے اور اس کو اس کے مطابق علاج کروائیں۔ ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے یا سی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ ہے گندے پانی اور گندے فوڈ اور دوسری گندگی کی وجہ سے پھیلتا ہے، لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے، یعنی کہ خون کی منتقلی ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر جب ہوتی تو اس کی وجہ سے پھیلتی۔ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے مختلف طریقوں سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں زیادہ اس وقت یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ آپ کو صاف پانی پینا چاہیے، اور جب بھی بلڈ ٹرانسفیوژن ہو اس کے لیے پرہیز کریں یا اس کی اسکریننگ کروا کر اس کا خون لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے اس بیماری کے اوپر ایک ڈیٹیل ایک تفصیلاً کتاب بھی لکھی ہے، جو کہ پاکستان کی پہلی کتاب ہے جو کہ پیشنٹ پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہو، جس کا نام نئی زندگی ہے، اور یہ آپ نئی زندگی بازار سے لے بھی سکتے ہیں۔ اور بتاتا چلوں کہ یہ جو نئی زندگی میں نے کتاب لکھی ہے اس میں منافع کمانے کا کوئی مقصد نہیں، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے، آپ کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کو آپ پڑھ کر بہت ساری چیزوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا ہوا کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، کن وجوہات سے ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے لکھی ہیں۔ تو میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کو ایک ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائیں گے جس کے تحت آپ یہ لرن کریں گے کہ اس وقت ہیپاٹائٹس کتنی خطرناک بیماری ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس فلم میں پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹر جو ہیں، اس بیماری کے اسپیشلسٹ جو ہیں، انہوں نے اپنی اپینین دے رکھی ہے، اور کچھ چیزیں مجھ سے بھی آپ دیکھیں گے اس فلم میں کہ ہم مل جل کر اس ہیپاٹائٹس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں صاف پانی مہیا کریں اور ہیلتھ کے قوانین کو زیادہ سے زیادہ لاگو کروائیں، جہاں پر شہروں میں، ہاسپٹل میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، اور بلکہ بہت سارے مارکیٹوں میں یہ ہیلتھ کے رولز جو ہیں ان کو زیادہ نافذ کرائیں، ان کو قانونی طور پر ان کو عمل کرنے کی تنبیہ کریں کہ لوگ اس پر عمل کریں، کیونکہ ہیپاٹائٹس سب سے زیادہ گندگی اور بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیلتا ہے۔ تو اس لیے حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ہمیں ان چیزوں سے مدد کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی لوگ یہ سن رہے ہیں میرا پیغام، یہ میری انفارمیشن لے کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ ہیپاٹائٹس کی انفارمیشن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں،
ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी जो है इंसान लंबे अरसे तक कैरी कर सकता है। यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल हो चुका होता है, लेकिन वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो उसे पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को डायग्नोज़ कराएँ क्या कि अगर आपको हेपेटाइटिस हो चुका है तो उसका फौरी इलाज करवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी आप 15 से 20 साल तक लंबे अरसे तक आपके जिस्म में रहता है। अगर एक्टिवेट ना हो तो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से आपके जिगर को फेल कर देता है। तो ये हेपेटाइटिस जो है जिगर का वायरस है, तो इससे ये कि जिगर की ज़्यादातर बीमारियाँ जिगर को जो ख़राब करता है ये हेपेटाइटिस करता है। तो इसलिए अपने आप को डायग्नोज़ करवाएं कि क्या अगर आपको हेपेटाइटिस है तो उसका फौरी इलाज करवाएं, इससे पहले कि आपका वो जिगर ख़त्म हो जाए या आपका जिगर ख़राब हो जाए इस हेपेटाइटिस की वजह से, तो इसका इलाज पहले करवाएं। मैं आपके पास इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि ये हेपेटाइटिस मुझे भी हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस इंफॉर्मेशन से बचाऊँ, इंफॉर्मेशन देकर बचाऊँ कि आप हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अर्ली स्टेज पर इसकी परवाह नहीं की थी और मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था, जिसकी बिना पर मेरा जिगर फेल हो गया था। और जब जिगर फेल हो गया था तो उसका कोई और इलाज नहीं था सिवाय इसके कि उसके जिगर को तब्दील किया जाए, यानी कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो फिर मेरा भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुई, जो कि अमेरिका से हुई, और बदकिस्मती से ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में इस वक्त नहीं होता और सिर्फ इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों से होता है, और बहुत सारी वजूहत हैं कि ये पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पर अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी आप करवाने चले जाएं, जिस पर करोड़ों का खर्चा आता है, और करोड़ों में से एक जिगर मिलता है जो कि मैचिंग जिगर मिलता है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है। अगर जिगर ख़राब हो जाए तो उसको मुंतकिल उसका दूसरा जिगर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जो मुतासर होते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर ये हेपेटाइटिस बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से आप पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसलिए मैं आपके सामने ख़ुद हाज़िर हुआ हूँ कि हेपेटाइटिस से आज बचें। आओ तो देखें पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की रेशो क्या है। शुक्रिया।